استغفار کرنے پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ استغفار پر۔ آج بھی آسمان کے دروازے بند ہیں۔ کیسے کھلیں گے؟ استغفار سے، استغفار سے کھلیں گے۔ دوسری چیز ثم توبوا الی، توبہ کرنے سے کھلیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کھلیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قرآن کے اندر اس کا ذکر، اللہ کے مجرم نہ بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، لیکن قوم تھی کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اے ہود، تو جو باتیں کر رہا ہے نا، لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تمہیں بددعا لگ گئی ہے۔ معاذ اللہ، تو جو بیکی باکی باتیں کر رہا ہے نا، آج بھی جب دین کی بات کی جائے، حق کی بات کی جائے، گناہوں سے بچانے کی بات کی جائے، گناہوں کا ذکر کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج رجب کی 27ویں شب ہے، جسے میں اور آپ شب معراج کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ آج کی رات آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک جا پہنچے۔ اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو سلسلہ درس کا چل رہا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق اور ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر اگر ہم دل کے دروازے کھول کر، دل اور دماغ کے دروازے کھول کر اگر اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں نا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ موجودہ حالات، موجودہ دور اور ان ادوار کے اندر ہونے والے گناہ، ان ادوار کے اندر ہونے والی اللہ کی نافرمانیاں، پہلے بھی اس روئے زمین پر کچھ قومیں آئی تھیں کہ جنہوں نے اسی طرح کے گناہ کیے، اللہ نے ان کا حشر کیا کیا، اسی کا بیان آج کی آیات کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سماعت فرمایا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان کا پورا واقعہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر پہلے رسول بن کر تشریف لائے۔ نبی آتے رہے لیکن رسول کوئی نہ آیا،
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کر، یعنی پہلی نئی شریعت لے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ ان کی عمر تقریباً کم و بیش 1000 سال تھی۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ 40 سال کی عمر میں ان پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی۔ اس کے بعد انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن قوم ایسی تھی کہ اپنے تکبرانہ چالوں کے اندر مست تھی، اپنے غرور کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، لہٰذا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ صرف چند لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، چند لوگ، سینکڑوں بھی نہیں، سینکڑوں کے تعداد کے اندر نہیں، صرف گنتی کے چند لوگ، 80 یا 82 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر اس وقت کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے۔ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، اس قوم نے بات کو نہ مانا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح کشتی بنا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی کیفیت کیا تھی، اس کشتی کی ساخت کیا تھی، یہ ساری باتیں آپ حضرات گزشتہ درس کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ 3 منزلہ کشتی تیار ہوئی۔ کتنے سالوں کے اندر ہوئی؟ کم و بیش 2 سال کے اندر یہ کشتی تیار ہوئی۔ جب کشتی تیار ہوئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح اپنے پیروکاروں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا اس وقت جب تنور سے پانی ابلنے لگے، اور ہاں جانداروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے بھی جاندار تھے، وہ جاندار کہ جن سے نسل آگے بڑھتی ہے، سارے کے سارے جاندار نہیں لیے، وہ جاندار کہ جن کے اندر افزائش نسل ہوتی ہے، ان جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لیا اور حضرت نوح علیہ السلام لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، اور ادھر پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھوتا ہوا پانی اس کے اوپر بلندیوں تک جا پہنچا۔ اتنا سخت عذاب آیا، اور اس عذاب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا، ایک بیٹا بھی غرق ہوا۔ کئی دن مسلسل بارشیں ہوتی رہیں، اور کئی دن 150 دن یہ کشتی چلتی رہی۔ اسی پانی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا۔ سبق یہ ملا بیٹا نافرمان ہو تو اسے دنیا کے اندر وقت کا نبی بھی نہیں بچا سکتا، دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی۔ بیٹا نافرمان ہے، بیٹا مشرک ہے، بیٹا کافر ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں کہ تو نبی ہے، اور تیرا بیٹا تیرے اہل میں اس لیے نہیں کہ اس نے تیری بات کو نہیں مانا اور دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہوا۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہونے کی وجہ سے وہ تیرا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں بچایا جا سکتا۔ تو 150 دن یہ کشتی چلی۔ مقام جودی ایک پہاڑ، آرمینیا کے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ، وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہری۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کشتی سے نیچے اترے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک حیات رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پردہ فرمایا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ آج جس قوم کا ذکر ہے، اس قوم کا نام ہے قوم عاد۔ یہ وہ زبردست قوم تھی کہ جن کے قد لمبے تھے ستونوں کی مانند، جس طرح ایک ستون ہوتا ہے نا، اس طرح ان کی باڈیز تھی۔
ان کے جسمانی قوت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یہ قوم اس دنیا کے اندر آئی۔ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ قوم اس دنیا کے اندر آئی، شرک کی انتہا کو پہنچ گئے، تو اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا کہ جس کا نام حضرت ہود تھا، کہ جن کے نام سے یہ سورت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بن کر آئے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس قوم نے بھی اپنا ہر ایک بت بنا رکھا تھا۔ خوشی کا بت الگ ہے، غمی کا بت الگ ہے، شادی کا بت الگ ہے، نیکی کا بت الگ ہے، شر کا بت الگ ہے، ہر طرح کے بت الگ الگ بنا رکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ جو تمہارا سر در در پر جھک رہا ہے نا، یہ سر در در پر جھکنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایک در پر جھکنے کے لیے آیا ہے۔ ایک اللہ کے در پر اس سر کو جھکاؤ۔ لیکن اس قوم نے بات کو نہ مانا اور کہا کہ تو پتہ نہیں کسی چودراہٹ کی خاطر یہ پیغام دے رہا ہے، تیرے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، تو کوئی دلیل لے کر آ، جو ہر نبی کو لوگوں نے کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کچھ کہا گیا نا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی دیوانہ کہا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کہا گیا، کہا کہ تو کسی مطلب کی خاطر بات کر رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر کوئی حق بات کہنے والا ہو، کوئی اچھی بات کہنے والا ہو، تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے اپنے مطلب کی خاطر بات کی ہے، لوگوں سے کوئی لینا چاہتا ہے، لوگوں سے کوئی داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، رب کعبہ کی قسم حق بات کہنے والا اس نظریے سے بات کرتا ہے کہ میں جو حق بات کر رہا ہوں اس کا اجر میں نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ سے لوں گا، اللہ سے لوں گا۔ انبیاء کی سنت ہے، میں انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے اس بات کا اجر میں اللہ سے لوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں اس بات کا اجر اللہ سے لوں گا، اور پھر اپنی قوم کو کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اس سارے رکوع کے اندر مفصل حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچے تھے، حام، سام، یافس، ان میں سے ایک بیٹا سام، اس کی اولاد میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی عمر کم و بیش 450 سال، کم و بیش 464 سال آتی ہے، تو کم و بیش ہم لگا لیتے ہیں 450 سال۔ 40 سال کی عمر میں یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر کو یہ پہنچے، نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔ اب 450 سال میں سے 40 سال نکال لیں تو یہ تقریباً 425 سال آپ کر لیں کم و بیش، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے۔ 450 سال، 425 سال اس قوم کو تبلیغ کی جو 2 خاندانوں کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ خاندان کا ایک حصہ یمن کے اندر وادی دہنا کے اندر آباد تھا، اور اس خاندان کا دوسرا حصہ مکہ کے قرب کے اندر، جوار مکہ، مکہ کے پڑوس کے اندر آباد تھا۔ 425 سال حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی، کم و بیش 4000 لوگ، 4000 لوگ، گنتی کے 4000 لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب قوم انتہائی نافرمانی پر آ گئی،
انتہائی نافرمانی پر آ گئی تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان پر قحط مسلط کر دیا۔ 3 سال تک بارشیں نہ ہوئیں، 3 سال تک بارشیں نہ ہوئیں، اور ان 3 سالوں کے اندر اس قوم کی جو عورتیں تھیں وہ بانجھ ہو گئیں، ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب حالات کے اندر بگاڑ آئے، جب آزمائشوں کا دور چل رہا ہو، جب پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، جب حالات کہیں بنتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں، اس وقت استغفار کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ انعامات کی نوائیں، استغفار کرو گے رب یہ کرے گا، استغفار کرو گے رب یہ عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ استغفار کرنے پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ استغفار پر۔ آج بھی آسمان کے دروازے بند ہیں، کیسے کھلیں گے؟ استغفار سے، استغفار سے کھلیں گے۔ دوسری چیز ثم توبوا الیہ، توبہ کرنے سے کھلیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کھلیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قرآن کے اندر اس کا ذکر کہا کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ آسمان کے دروازے کھولے گا اور اللہ رب العزت تمہیں قوت عطا کرے گا۔ اللہ کے مجرم نہ بنو، اللہ کے فرما بردار بنو۔ لیکن قوم تھی کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ آگے آپ اس کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ان نقول الا تراک بعض آلیاتنا بسوء، اے ہود تو جو باتیں کر رہا ہے نا، لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تمہیں بد دعا لگ گئی ہے۔ معاذ اللہ، تو جو باقی باتیں کر رہا ہے نا، آج بھی جب دین کی بات کی جائے، حق کی بات کی جائے، گناہوں سے بچانے کی بات کی جائے، گناہوں کا ذکر کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی باقی باتیں کر رہا ہے، باقی باتیں کر رہا ہے۔ پریشان نہ ہو، دین کی بات کرنے والے کو انبیاء نے بھی تو دین کی بات کی تھی نا، انہیں بھی کہا کہ یہ باقی باتیں جو کر رہا ہے اسے ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ 450 سال عبادت کی لیکن قوم نے بات کو نہ مانا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا 3 سال تک بارشیں نہ ہوئیں، ادھر حضرت ہود علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں لیکن قوم بات نہیں مان رہی، نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ تم جاؤ، کہاں جاؤ؟ مکہ مکرمہ، وہاں ایک سرخ ٹیلہ ہے، سرخ ٹیلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تھا، اس سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 4 دیواری کے طواف کرتے ہیں۔ 4 دیواری ہمیشہ سے تو نہیں رہی نا، طوفان نوح کے اندر تو 4 دیواری بھی بہہ گئی تھی۔ ہم 4 دیواری کا طواف نہیں کرتے، ہم وہاں پر رب کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جو انوار و تجلیات برستی ہیں ہم ان کا طواف کرتے ہیں، 4 دیواری کا طواف نہیں ہے۔ 4 دیواری ہمیشہ سے نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے
قوم پر جو عذاب آیا، طوفان چلا، بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، وہاں ایک سرخ ٹیلا تھا، قوم عاد کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم وہاں جاؤ اور اس ٹیلے پر، سرخ ٹیلے پر کھڑے ہو کر دعا کرو، وہاں مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ تو ایک وفد، 70 لوگوں کا وفد وادی دہنا جو یمن کا علاقہ ہے وہاں سے چلا، مکہ کے قرب میں جو ان کے خاندان کی دوسری نسل آباد تھی، دوسری لڑی آباد تھی، خاندان کا دوسرا حصہ جو آباد تھا، وہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ 70 لوگ آئے 2 سرداروں کی قیادت میں، جوار مکہ، مکہ کے پڑوس میں جو خاندان آباد تھا، انہوں نے پھر اس 70 لوگوں کی ضیافت کی، دعوت کا اہتمام کیا اور بھگت کی۔ یہ عرب کا دستور شروع سے رہا ہے کہ یہ مہمان نواز لوگ رہے ہیں، مہمان نواز لوگ رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازی کے دروازے کھول دیے اور یہ وفد مہمان نوازی دے کر اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ میزبان بھی تنگ آ گیا اور میزبان اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن اس نے جو لونڈیاں مقرر کی تھیں، جو محفل موسیقی کا اہتمام کرتی تھیں، ان لوڈیوں کو کہا کہ کوئی ایسا شعر پڑھو کہ جس شعر کے پڑھنے سے انہیں اپنا مقصد یاد آ جائے۔ تو لونڈیوں نے بیت اللہ کی عظمت، یعنی اس جگہ کی عظمت کے اشعار پڑھے تو انہیں اپنا مقصد یاد آ گیا کہ ہاں ہم تو اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ یہاں سے پھر یہ 70 لوگوں کا وفد سرخ ٹیلے پر آیا، دعا مانگی کہ اے اللہ قوم عاد پر بارش برسا دے، قوم عاد پر بارش برسا دے، اسے سیراب کر دے۔ آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید بادل تھا، ایک سرخ بادل تھا، ایک سیاہ بادل تھا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا، غیب سے آواز آئی، اے سردار ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل کا انتخاب کر لو، ایک بادل کو چن لو۔ قوم نے بادلوں کی طرف دیکھا، کہا سفید بادل بھی بارش نہیں دیتا، سرخ بادل بھی بارش نہیں دیتا، سیاہ بادل بارش دیتا ہے، ہم سیاہ بادل کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ جس کا تم نے انتخاب کیا ہے اس کے اندر رب نے وہ چیز رکھی ہے کہ جس چیز نے قوم عاد کا ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا، ایک بندہ بھی نہیں بچے گا۔ اب یہ وفد واپس اپنی قوم میں جاتا ہے، ادھر پہاڑوں پر سے بادل نمودار ہوتے ہیں، قوم میدان کا رخ کرتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ یہ دیکھو بادل آ رہے ہیں، یہ بادل پانی برسائیں گے، ہمارا قحط دور ہوگا، ہماری زمینیں سیراب ہوں گی، ہماری معیشت ترقی کرے گی، ہماری فصلیں لہلہائیں گی۔ یہ پروگرام بناتے ہوئے، یہ سوچ لیتے ہوئے وہ میدان کے اندر آتے ہیں۔ اوپر سے بادل آتا ہے، بادل سے پانی نہیں برستا بلکہ بادل سے ایک ہوا نکلتی ہے، اس بادل سے تیز ہوا نکلتی ہے، تیز آندھی نکلتی ہے۔ اس لیے بادل آئیں تو ڈر جایا کرو، آندھی اور طوفان آئے ڈر جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے، طوفانوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد نبوی کا رخ کر لیا کرتے تھے، وہ مسجد نبوی کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ کہا کہ اس بادل میں سے پانی آئے گا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس بادل میں سے زہریلی ہوا نکلی، زہریلی ہوا۔ وہ جدھر ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، وہ جسم جو درختوں کی مانند تھے، وہ جسم جو درختوں کے تنوں کی مانند تھے، یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان جسموں کو اٹھا کر، اچھال کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، اور وہ ٹکر کر زمین پر مرتے ہوئے گر رہے ہیں۔ اتنی زہریلی ہوا تھی یہ کہ ان کے ناک کے نتھنے سے یہ ہوا نکلتی تھی، ان کے ناک کے نتھنے سے یہ ہوا اندر جاتی تھی اور جسم کے پچھلے حصے سے ہوا نکل جاتی تھی، جسم کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلتی رہی،
7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلتی رہی، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی تیز ہوا چلی تو حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار کہاں گئے؟ جب رب بچانے پہ آئے نا تو اللہ رب العزت موت کے اسباب میں سے زندگی نکال کے دکھا دیتا ہے۔ ہوا چل رہی تھی، زہریلی ہوا چل رہی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار اپنے گھروں کے اندر معصور تھے، وہ گھروں کے اندر مامون تھے۔ اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، اس گھر کے اندر ہوا داخل نہیں ہوئی، اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے نافرمان تھے ہر ایک کو اس ہوا نے پٹخ پٹخ کر دے مارا، یہاں تک کہ ان کے لاشیں اس طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ نافرمان قوم کا انجام ہے، نافرمان قوم کا انجام۔ کس کا انجام؟ نافرمان قوم کا انجام۔ آج بھی یہ نافرمانیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، آج بھی نافرمانیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، اور ان نافرمانیوں کا ذکر کس نے کیا، کس نے بتایا؟ اس نے بتایا جو آج کی رات عرشوں پر تشریف لے گئے۔ اور آج اس طرح کے عذابات کیوں نہیں آ رہے؟ یہ اس کے طفیل نہیں آ رہے، اس کے صدقے نہیں آ رہے جو آج کی رات عرشوں پر جا کر فیصلے کروا آیا تھا۔ جی ہاں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اس کے بارے میں تفصیلاً تو انشاءاللہ کل جمعے میں بھی عرض کروں گا، لیکن انتہائی اہم نکات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا نقطہ، دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو سبق ہے، کیونکہ معراج کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف معراج کا واقعہ سنیں اور چلے جائیں، اس واقعے کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کا دامن نہ چھوڑنا اور گھبرانا نہ، اللہ کا دامن نہ چھوڑنا، استقامت اختیار کیے رکھنا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو تنگیوں کے اندر، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر مستقیم علی الصراط مستقیم، علی اہدنا الصراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پر رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، استقامت کے ساتھ، قدم متزلزل نہیں ہوتے، پھر رب اسے وہ انعام دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نبوت کا 10واں سال، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا کہ یہ میرے لیے غموں کا سال ہے، شاب ابی طالب کا محاصرہ ہے، 3 سال کا وہ محاصرہ۔ ابو طالب، وہ ابو طالب جو نبی کے ہمدرد، وہ ابو طالب کہ جو ہر موقع پر نبی کے رفیق بنے، وہ ابو طالب کہ جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا، ابو طالب کا انتقال، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال، وہ طائف کا سفر، وہ جسموں پر پتھر کی بارش، وہ پنڈلیوں کا رو لوہان ہونا، وہ ایک باغ کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنا۔ جب دوست غموں کے پہاڑ سہ رہا ہے، پھر محب نے محبوب کو بلا ہی لیا، دوست نے دوست کو بلا ہی لیا۔ اے میرے دوست غم نہ کر، جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں نے کہا تھا نا، تیری ماں نے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، یہ کون سے کھلونوں کے ساتھ کھیلے گا؟ غیب سے آواز آئی تھی آمنہ پریشان نہ ہو، جب یہ کھیلنے پہ آئے گا نا چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند تو ٹکڑے کروں گا۔ ہاں آمنہ تو پریشان نہ ہو، دنیا والوں کے بچے سیر کرنے کے جی چاہے گا ان کو سیر کروائیں گے، تیرے بچے کو جب جی چاہے گا سیر کرنے کا، میں اسے سیر کروانے کے لیے عرشوں پہ بلا لوں گا۔ آج وقت آ پہنچا ہے، آج وقت آ پہنچا ہے، میں اپنے حبیب کو سیر کرواؤں، میں اپنے حبیب کو سیر کرواؤں۔ نبوت کا 10واں سال ہے،
نبوت کا 10واں سال، وادی طائف مشہور واقعہ ہے، پتھر کھائے، مکہ میں واپس آئے، ام ہانی کے گھر یا بیت اللہ کے قریب جو حتیم ہے جسے بیت اللہ کا حصہ کہا جاتا ہے اس کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ بہت ساری روایات آ رہی ہیں، میں اختصار کے ساتھ جو جامع مضمون ہے اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ بس آپ مکہ کی دھرتی پر آرام کر رہے تھے، مکہ کی دھرتی پر آرام کر رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے حبیب کو لے کر آ، اب یہاں میں وہ بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اللہ کی قسم ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، میں ایک طالب علم ہوں، کوئی عالم دین نہیں، میں ایک طالب علم ہونے کی وجہ طرف سے، طالب علم ہونے کا ایک نقطہ، طالب علم ہونے کی وجہ سے میں نے جو اپنے اساتذہ سے سنا ان کی بات ہے، زبان میری ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ نور اور بشر کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، کوئی کہتے نور ہے، کوئی کہتے بشر ہے، نور اور بشر کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ بات سنیے گا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے حبیب کو لے کر آ، نبی کے حبیب آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب آرام کر رہے ہیں، اب میں انہیں جگاؤں کیسے، میں انہیں جگاؤں کیسے، کیا میں انہیں آواز دوں، کیا میں ان کا جسم ہلاؤں، کیا میں دستک دوں؟ نانا نانا، آج میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے حبیب کا مقام دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اے لوگو، دنیا کے اندر نورانی مخلوق کون سی ہے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے نا؟ فرشتے نورانی مخلوق ہے، اور نورانی مخلوق کا سردار کون ہے؟ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین نورانی مخلوق کا سردار ہے، اور نورانی مخلوق کا سردار جو ہے اس کا نام حضرت جبرائیل ہے، اور جبرائیل امین کے کئی لاکھ پر ہیں، اور اس کے پر جو ہیں وہ نیچے نہیں ہیں، وہ اس کے سر کے اوپر ہیں۔ جبرائیل امین کے پر سر کے اوپر ہیں۔ اے جبرائیل، آج میرے حبیب کو آواز دے کر نہیں جگانا، بلکہ اپنے سر پر جو تیرے پر ہیں ان پروں کو میرے حبیب کے تلووں پہ لگانا، تاکہ میں دنیا والوں کو بتا سکوں جہاں نورانیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے حبیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے میرے حبیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج ہم جھگڑتے ہیں نور اور بشر میں، جہان جبرائیل امین کون ہے؟ نورانی مخلوق ہے نا، نورانی مخلوق کے سردار ہیں، اور ان کے پر کہاں پہ ہیں؟ ان کے سر پر ہیں، ان کے سر پر ہیں، وہ جبرائیل سے بھی اوپر ہیں۔ اے جبرائیل، اپنے پروں کو میرے حبیب کے تلووں پہ لگانا، تاکہ میں دنیا والوں کو بتا سکوں کہ میرے حبیب کا مقام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نورانی مخلوق کا اختتام ہوتا ہے۔ وہاں ہم ہستی نہیں ہے، تلووں پہ تلووں پہ کیا لگتا ہے؟ پر لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، آپ کے دل مبارک کو نکالا جاتا ہے، سونے کی تشتری میں رکھا جاتا ہے، زمزم سے دھویا جاتا ہے، جنت سے لائے ہوئے انوار و برکات سے اس سینے کو، دل کو بھرا جاتا ہے، پھر اس دل کو اٹھا کر دوبارہ نبی کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس سینہ مبارک کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں پر براق بندھا ہوا ہے، وہ سواری جو جنت سے لائی گئی ہے، نبی کو اس سواری پر سوار کروا دیا جاتا ہے۔ عام میں سے بہت سارے لوگوں نے اب تو وہاں پر اس نشانی کو مٹا دیا گیا ہے، توسیع ہو چکی ہے حرم کی، لیکن وہ نشانی ترکوں کے دور سے اس وقت تک محفوظ تھی جب سے یہ موجودہ توسیع حرم کی نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایک ستون تھا جس ستون کے اندر کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اب براق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے ادھر ہیں، 70 ادھر ہیں، 70 آگے ہیں، 70 پیچھے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، میکائیل بھی ساتھ ہیں، اور اب سفر شروع ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے دوسرا عقیدہ مضبوط کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفر ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر روح مع جسد ہے، روح مع جسد ہے، یعنی جس جسم کے ساتھ آپ مکہ کی دھرتی پر آرام فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم مبارک کے ساتھ عرشوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ روحانی ہوا تھا، یہ روحانی سفر ہوا تھا۔ نہیں، اگر ہم روحانی سفر مان لیتے ہیں تو پھر اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ معجزہ تو تب ہوگا جب یہ سفر جسمانی ہم مانیں گے، جسمانی مانیں گے، جسمانی سفر ہوا ہے۔ براق پر سوار ہوئے، براق اچھلنے لگا۔ بہت ساری روایات ہیں، وقت نہیں کہ میں ہر روایت کو بیان کروں، دل چاہتا ہے کہ بیان کرتا چلا جاؤں۔ سفر ہی بڑا عجیب ہے، سفر ہی بڑا عجیب ہے۔ براق نے اوپر اٹھنا شروع کیا، زمین نے براق کے پاؤں پکڑ لیے۔ اے براق کہاں، اے براق کہاں جا رہا ہے؟ براق زمین سے مخاطب ہے، براق زمین سے مخاطب ہے۔ اے مدینہ مسجد کے اندر آنے والوں سنو، ہماری اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ براق نے اوپر اٹھنا شروع کیا، وہ زمین بولی اے براق کہاں جا رہا ہے، اے براق کہاں جا رہا ہے؟ براق کہتا ہے میں آسمان پہ جا رہا ہوں، رب نے اپنے حبیب کو بلایا ہے۔ وہ کہتی ہے زمین اے براق تو آسمان پہ لے جائے گا، یہ حبیب آسمان کی سیر کریں گے، میں محروم رہ جاؤں گی، میں محروم رہ جاؤں گی۔ اے براق میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ پہلے تیرا حبیب زمین کی سیر کرے، پھر عرشوں کی سیر کرے، پھر آسمان کی سیر کرے۔ رب کی طرف سے آواز آئی اے زمین، اے زمین آج اس نبی کے صدقے میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور پہلے میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرواؤں گا۔ پہلے زمین کی سیر ہوگی، پھر آسمان کی سیر ہوگی۔ نبی کے صدقے دعا قبول، زمین کی دعا قبول۔ آج ہم جھگڑتے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر نبی کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اس دعا درود شریف کے اندر جو لپیٹ کر دعا مانگی جاتی ہے، اول بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، پھر دعا مانگو، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہی بات تو حضرت آدم نے شیش کو بھی کہی تھی نا، شیش جب بھی دعا مانگنا اس نے محمد پر درود بھیج کے مانگنا۔ اے ابا اس محمد کا نام پہلے نہیں سنا، اس احمد کا نام پہلے نہیں سنا۔ آدم جواب کیا دیتے ہیں؟ اے بیٹا جب میں جنت سے آ رہا تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے لفظ احمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جی ہاں، براق پہ سفر شروع ہوا۔ یہاں براق نے شوخیاں کی، کیوں کی چھوڑتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ، کئی پڑاؤ آئے، کئی پڑاؤ آئے، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں جا پہنچے۔ مسجد اقصی میں براق کو باندھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا انبیاء عبادت کے اندر مصروف ہیں، آپ بھی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آذان دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اور اس دن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سر پر امام الانبیاء کا بھی تاج رکھ دیا، امام الانبیاء کا تاج رکھ دیا۔ یہاں نماز کس نے پڑھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور یہاں وہ وعدہ پورا ہوا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ کی بارگاہ میں جلسہ ہوا تھا نا، اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ، اپنے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، میرا حبیب جب تمہارے درمیان آئے تم اس کا اقرار کرنا۔ سب نے کہا تھا اللہ ہم اس کا اقرار کریں گے۔ آج اقرار ہو رہا ہے، آج آدم بھی پیچھے ہیں، آج ابراہیم بھی پیچھے ہیں، آج موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے ہیں، آج سارے کے سارے انبیاء پیچھے ہیں، اور مصلی امامت پہ کون کھڑا ہے؟ وہ جو تمام نبیوں کا سردار بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے۔ نماز ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد نبی کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ رف لائی گئی، سیڑھی لائی گئی، پہلے آسمان پہ
دستک ہوئی، دروازہ کھلا، کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیا گفت و شنید ہوئی؟ آگے چلتے ہیں دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ یا حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ہارون، پھر آگے حضرت موسیٰ، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی بیت المعمور کے قریب۔ یہاں سے اوپر تشریف لے گئے، یہاں سے اوپر تشریف لے گئے، جہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے۔ یہاں جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، یہاں سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، میں آگے چلوں گا، میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ یہاں سے آگے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کیسے تشریف لے گئے؟ اسی جسم کے ساتھ جو جسم مکہ مکرمہ کے اندر تھا۔ یہاں پر لا کر لوگوں کے عقائد بگڑتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہاں مصطفیٰ نہ رہے، وہ خدا کے وجود کے اندر تبدیل ہو گئے۔ نانا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور وہاں تک پہنچے جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ جس کے بارے میں نبی خود کہتے ہیں میں وہاں تک گیا جہاں تک کوئی نہ جا سکا، میں وہاں تک گیا جہاں تک کوئی نہ جا سکا، وہاں تک جا کر بھی مصطفیٰ رہا، خدا رہا ہے۔ وہاں تک جا کر بھی مصطفیٰ رہا، خدا رہا۔ جی ہاں، یہ میں ہمارا عقیدہ، اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر رب سے ملاقات ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحفوں کے تبادلے ہوئے۔ یہاں کچھ اور گفت و شنید ہوئی، رب نے تحائف عطا فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا واپس تشریف لے جائیے، میری امت نہیں پڑھ سکی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ رب نے کہا اے میرے حبیب، 50 کا فیصلہ کیا تھا، 45 تیری محبت میں معاف کر دیں، لیکن میرا اصول ہے کہ تیری امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا۔ آپ تشریف لے آئے، راتوں رات یہ سفر طے ہوا، راتوں رات ہی نہیں، رات کے ایک پہر کے کچھ حصے کے اندر، اتنے میں کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی گرتا رہا اور بستر بھی گرم رہا۔ جی ہاں، اتنے سے مختصر سے وقت کے اندر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صبح آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں نے انکار کیا، لوگ گئے اس کے دروازے پر کہ جو نبی کا یار تھا، جا کر کہا او عبداللہ، کوئی شخص راتوں رات اتنے لمبے سفر کی رودات سنائے، کیا اس کی رودات کو سن لینا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو کوئی جھوٹا ہے، کوئی جھوٹا ہی بیان کر سکتا ہے۔ دشمن بغلیں بجانے لگا کہ آج ہم اپنے قول میں سچے ہو گئے، آج ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ او عبداللہ پھر سن، او ابو بکر سن، او ابو قحافہ کے بیٹے سن، تیرا یار یہ کہہ رہا ہے۔ وہ آگے سے یار بولتا ہے، اگر میرا یار یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اگر میرا یار کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بھی سفر کیا اور مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک کا بھی سفر کیا، تو یہ سارا سفر آج کی رات ہوا ہے، آج کی رات ہوا ہے۔ اس کے صدقے آج اس دنیا کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، عذابات نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے طفیل نہیں آ رہے، وگرنہ ابھی حال ہی کے اندر، ابھی اس گزشتہ ہفتے کے اندر، یہ 8 مارچ کو غالباً اس دھرتی پر وہ ظلم ہوا ہے کہ یہ دھرتی پھٹتی اور ہم سارے کے سارے اس دھرتی کے اندر چلے جاتے، ہم سارے کے سارے اس دھرتی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا را
اپنے گھروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اپنی عورتوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، وگرنہ ایک عورت جو ہے وہ 4 بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ 4 بندوں کو ایک عورت کیوں لے جائے گی کہ اسے کچھ مرد نے بتایا نہیں تھا، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے نہ بتانے کی وجہ سے، عورتوں کو دین کی بات نہ بتانے کی وجہ سے آج عورت بازار کی زینت بن چکی ہے، بازار کی زینت بن چکی ہے۔ آج عورت باہر نکلے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر۔ ان عقل کی اندھیوں کو نہیں پتا، آج حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان کی تقلید میں چل کر آج عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، حالانکہ ان عقل کی اندھیوں کو نہیں پتا جن کی تقلید یہ عورتیں کر رہی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل روم تھا نا، روم کے پیروکار ہے نا، یہ رومیوں کے پیروکار ہے نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس عورت کی قدر و منزلت زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھی کہ اس عورت کو تو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے تھے عورت اور مرد کی بس غلام بن کر آئی ہے، اس کا کام ہے مرد کی خدمت کرنا بس۔ جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے وہ سر شرم سے جھکا کے چلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر کہا نانا ایسا ظلم نہ کرنا، میں بشارت دیتا ہوں کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ اچھی تعلیم دلوائی، ان کا نکاح کر دیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور آج یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، حقوق نہیں ملے۔ چلیں وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اپنے حقوق کی آڑ کے اندر انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے، انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے کہ میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے بے حرمتی کرتے ہوئے اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے، اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے کہ جس پر منافقین نے تہمت لگائی تھی نا، منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، منافقین نے تہمت لگائی تھی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے اپنی عائشہ کی عظمت میں قرآن کی 17 آیات اتار دی تھی۔ اس عظیم ہستی کی گستاخی اس مارچ کی آڑ کے اندر کی گئی ہے۔ کس طرح کی گئی ہے وہ الفاظ میں کیا بیان کروں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ بینر آویزاں تھے نا، جس بینر پر تھا الایاز، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، الایاز باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں 9 کی تھی، وہ 50 کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے۔ یہ کس کی بے حرمتی کی انہوں نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ لگام دیجئے ان عورتوں کو، وگرنہ اللہ کی قسم یہ زمین پھٹے گی اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سارے اس زمین کے اندر تہس نہس ہو جائیں گے۔ یہ صرف اللہ کے حضور کے صدقے، یہ آج اللہ کی کرم نوازی ہیں ہم پر، وگرنہ ہم اس قابل کہاں، ہم اس قابل کہاں۔ تو عورت کو بتائیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، عورت کو بتائیے گھروں کے اندر جا کر۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی شہزادی ہے۔ میری ماں تو جنت ہے نا، میری ماں جنت ہے، میری بہن میری نجات کا ذریعہ ہے، میری بیوی میری خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، تم میں سے بہترین ہے وہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ عورت کا جو مقام ہے
اس اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی، کسی اور مذہب نے نہیں دی۔